إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کائنات میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے ان میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی قرب حاصل تھا. انہی میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام لاتے ہیں تو اسلام کو تقویت ملتی ہے اور ان کے اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا بھی کن الفاظ میں کہ اللہ اس بندے کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش. پھر اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے میری امت میں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے دل پر اللہ الہام کر دیتے ہیں، باتیں ڈال دیتے ہیں، تو وہ عمر ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ جو مشورہ دے دیں اللہ اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیا کرتے تھے. پھر وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی اپنی زبان سے، ان میں دوسرا نمبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں. اور ایک بہت بڑی فضیلت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر جس راستے سے تم آتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے. عمر کی زندگی میں تو شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد شیاطین کو کھلی چھوٹ مل گئی. وہ جو بغض اور کینہ ان کی زندگی میں نہیں نکال سکے وہ بعد میں نکالتے ہیں. جو معاملہ 2 دن پہلے سندھ میں حیدرآباد میں ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس سے واقف ہوگا. بڑی بڑی گستاخیاں ان لوگوں نے، بدترین شدید ترین، اگر ان کو یہودی اور مجوسی کی اولاد کہا جائے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کو دبانے کی کوشش تو سازش انہی کی ہے اور یہ انہی کے کام کر رہے ہیں. ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ان لوگوں کا. اور جتنی گستاخیاں آج سے پہلے کی یہ اس میں شدید ترین گستاخی ہے. میں اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، میری زبان مجھے اجازت نہیں دیتی. شاید میں وہ سب کچھ آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں، کیونکہ میں اللہ کے لیے، آپ سب بھی اللہ کے لیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ اسی محبت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور اسی محبت کے ساتھ اللہ ہمیں موت دے. یہ جو ہر 2 مہینے کے بعد ڈھونگ رچایا جاتا تھا اتحاد بین المسلمین کا، یہ ایک ڈھونگ ہے. صرف اتحاد کے لیے کچھ میٹنگیں کر لینا، وہاں پر بیٹھ کر کھا پی لینا یہ کافی نہیں ہوتا. شر پسند عناصر کے ہاتھوں کو پکڑنا، ان کو سزائیں دینا، یہ بھی حاکم کی ذمہ داری اور اس کی پوری طرح سے نگہبانی ہوتی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. پوری طرح سے ایسے لوگوں کو
حکمرانوں کی پوری طرح سے تائید حاصل ہوتی ہے. اور اگر ہمارے بس میں کیا ہے، ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ جن کے بس میں ان کو پکڑنا ہے، ان کو سزا دینا ہے، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، 3 طرح کی آیات ایک ہی صفحے کے اوپر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے یہ ظالم ہے. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ گناہ گار ہیں. اور پھر کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں یہ کافر ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ رب کا قرآن کہتا ہے. اور اگر کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو اللہ کے ہاں وہ جواب دے گا. اس کا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ اور دل 3 چیزیں ایسی ہیں سوال کیا جائے گا. حکمرانوں کے کانوں نے بھی سن لیا یہ سارا معاملہ، ان کی آنکھوں نے بھی دیکھ لیا، اور ان کے دل میں بھی اس معاملے کے حوالے سے سب کچھ موجود ہے. اور اللہ کی قسم اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو اہل ایمان کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے انشاءاللہ گربان ہوں گے. اور ہم آج یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو ان سب کو ہدایت دے دے. اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو شدید اور برے طریقے سے ان کو ہلاک کرتے اور ضائع کرتے. اور پھر وہ بات جو چند خطبات پہلے ہم نے پورے خطبے میں ایک ہی بات سیکھی تھی، آپ کے بس میں آواز اٹھانا اور اس کے بعد اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنا ہے. جب تک اسلام کے اوپر آپ صحیح معنوں میں عمل نہیں کریں گے یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے رہیں گے. جس دن آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ کا گھرانہ اسلام کے مطابق چلنا شروع ہو گیا، آپ کے کاروبار اسلام کے مطابق ہو گئے، آپ کا ایک ایک لمحہ اسلام کے مطابق ہو گیا، آپ نے ایک ایک قدم سے پہلے سوچا کہ یہ اسلام کے مطیع ہے یا نہیں ہے. جب آپ ایسے ہو جائیں گے پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی یہ کام کرنے. تو آپ کے بس میں ہے وہ جو آپ کریں. ایک تو آپ جہاں جس فارم پر اس آواز کو اٹھا سکتے ہیں اس کو اٹھائیں، اور دوسرا اپنے جسم کو، اپنی شخصیت کو، اپنے گھرانے کو اسلام کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اسلام کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں. آپ کے جسم کا ایک ایک عضو اسلام کے مطابق چلے، آپ کے معاملات کا ایک ایک عضو، ایک ایک لمحہ وہ اسلام کے مطابق ہو، آپ کی عبادات میں ایک ایک حرف وہ اسلام کے مطابق ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوگا پھر آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے، اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے. اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں، خرابی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے. اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو اللہ ان کو ضائع کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو، ہمیں اور ہماری اولادوں کو، سب کو اللہ ہدایت عطا کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے ساتھ کھڑا رہنے کی، اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اسلام پر زندہ رہنے کی، اور اسی پر اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کر دے. اللہ تعالی ہم سب کے بیماروں کو، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے بھی فوت شدگان ہیں اللہ تعالی سب کی قبروں کو منور کر دے. اللہ تعالی سب کے جو منازل ہیں ان کو آسان کر دے، اور اللہ تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.